الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اس دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، سارا نظام اللہ نے ہمارے لیے چلایا ہے۔ کیسے بنایا اس دنیا کو؟ زمین کو بچھا دیا، پھر اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، پھر بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، بادل سے بارش کو برسایا، زمین سے کھیتی کو، درختوں کو اگایا، پھر ایک دن اور رات کا نظام چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی فرما رہے ہیں کلام پاک میں، جس کا مفہوم ہے اگر تا قیامت رات ہی رات ہوتی، رات کا اندھیرا ہوتا، تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے؟ اور اگر تا قیامت دن کا اجالا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے؟ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے چلا رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں۔ یہ سارا نظام ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے اوپر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات کو رکھا ہے۔ یہ انسان بنا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ انسان کو مرکزی حیثیت دی ہے اس ساری کی ساری کائنات کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا، جس کا مفہوم ہے اس دنیا کو بنایا تمہارے لیے، لیکن ہمیں کس کے لیے بنایا ہے؟ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ایک زندگی آ رہی ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، اور وہ زندگی موت سے شروع ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن فرمایا جس کا مفہوم ہے جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی۔ پھر یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جو کچھ مجھے معلوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اور بستر پر لذت اٹھانا چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں وہ زندگی آ رہی ہے، وہ آخرت والی زندگی، دنیا کی زندگی یہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے۔ حالات اس میں بہت سارے آتے ہیں، کچھ حالات ایسے آتے ہیں سازگار، کچھ حالات ایسے آتے ہیں جو غیر سازگار ہیں، کچھ حالات ایسے آتے ہیں بہت میٹھے ہوتے ہیں، لذت والے ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور بعض ایسے حالات آتے ہیں اس دنیا میں جو بڑے کڑوے ہوتے ہیں، پریشان کن ہوتے ہیں، دکھ درد والے ہوتے ہیں، مختلف حالات دنیا میں۔ ہاں، آخرت میں جنت والی زندگی کوئی درد نہیں ہوگا،
کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر ہر دل کی خواہش کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے پورا فرمائیں گے جنت میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ وہ آخرت کی زندگی اس کا سارا دار و مدار ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، بھلا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس پر دار و مدار ہے ہمارا کیا حال ہوگا آخرت میں، ہمارا کیا مقام ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، میزان قائم ہوگی، ترازو حشر کے میدان میں، اور اعمال تولے جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ کیا اس کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا بھی پلڑا ہوگا، گناہوں کا بھی پلڑا ہوگا۔ جون سا جھک جائے اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کو جھکانے والا سب سے بڑا عمل وہ اچھے اخلاق ہیں اور تقویٰ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت وزنی ہیں، خوش اخلاقی اور تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہ تمہارا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور تنگ راستہ ہے، اور ادھر بھی خاردار جھاڑیاں، ادھر بھی خاردار جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، دونوں طرف تنگ راستہ، اور یہ ڈھیلا ڈھالا لباس۔ کبھی ایسے راستے سے اے عمر تم چلے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا چلا ہوں۔ کہا دکھاؤ کیسے چلے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈھیلا ڈھالا لباس اس کو سمیٹا، احتیاط سے قدم اٹھانے لگے، چلنے لگے، فوراً کہا یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا بہترین تقویٰ ہے۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، یہ خوش اخلاقی بھی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کر دو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمائیے اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات بتائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو بنا سکیں۔ بس اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں کیے جا سکتے، ایسے ہی دنیا اور آخرت اس کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جس نے آخرت سے محبت کی صورت کے اعتبار سے دنیا کو نقصان پہنچائے۔ فرمایا جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کچھ دنیا دے دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے، چھوٹ جائے گی، چھوٹ رہی ہے۔
اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا جب دستور یہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت، اس کو ترجیح دی جائے جو بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے آخرت کی خبریں دیتے تھے، تیاری کر لو وقت آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ انسانیت کو کون یاد دلائے گا کہ اصل تو آخرت ہے، یہ امت ہے۔ یہ انسان آخرت کو کیوں بھول جاتا ہے؟ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک یہ ہمیں غافل کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے کہ آخرت آ رہی ہے اور اصل تو وہی ہے۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ اس دنیا کے بارے میں کلام پاک میں فرما رہا ہے یہ اللہ لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا، اس کا مال ہے۔ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہمیں خبردار کیا ہے رہنا تو دنیا میں ہے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ ضروریات بھی لگا دی، تقاضے بھی لگا دیے، پورا کرنا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی اس کو بھلا کر، وہاں کے تقاضوں کو چھوڑ کر، قربان کر کے دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس تبلیغ کے ذریعے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ پر جان دینا آ جائے، اللہ پر جان دینا آ جائے۔ تو حاجی صاحب فرمائیں گے میں تو بزدل آدمی ہوں، میں اللہ پر کیسے جان دوں گا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سمجھو اللہ پر جان دینا کیا ہے۔ فرمایا اپنے بھی تقاضے ہیں، گھر والوں کی بھی تقاضے ہیں، اپنی ضروریات بھی ہیں، پھر دین کے بھی تقاضے ہیں۔ جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اپنے بھی تقاضے، دین کے بھی تقاضے، جب دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، دین کے تقاضوں کو مقدم کرنا یہ ہے اللہ پر جان دینا۔ تو حاجی صاحب فرمائیں گے ہاں یہ تو میں کر لوں گا، یہ میں کر لوں گا۔ انتظامی کام کر کے انتظامی چلہ لگانا ہے، 4 مہینے لگانے ہیں، کرنا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرنے کو کہا بھی گیا ہے۔ فرمانے لگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتظامی چلوں سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، لیکن باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں وہ تو قربانی کے چلوں سے ہوگا، قربانی کے چلوں سے۔ آدمی جب قربانی دیتا ہے، چاہے سازگار حالات ہوں چاہے غیر سازگار حالات ہوں، آدمی جب چلہ لگاتا ہے، وقت دیتا ہے، اس کے اوپر رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔
ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو اعلان کر دیا اللہ نے، انک لا تہدی من احببت، کسی کے اور پاس ہے ہی نہیں ہدایت. ہدایت اللہ کے قبضے میں. لیکن جو ہدایت کے اسباب ہیں، سبب ہے، وہ تو نبی کی محنت ہے، اور نبی کی محنت میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اپنی ذات کے تقاضوں کو قربان کرنا ہے. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، پرانوں کا جوڑ تھا، ہدایات دی بہت لمبی چوڑی، دعا بھی مانگی بہت لمبی چوڑی، پھر نیچے حویلی میں آ گئے. اب حویلی میں مشورہ شروع ہو گیا. حاجی صاحب اپنی ویل چیئر پر تھے، اور ویل چیئر پر پھر نیند آنے لگی، اور ایسی نیند آنے لگی کہ گرنے بھی لگے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حاجی صاحب کے سامنے یہ بات رکھ لیں، ہم آپس میں کچھ سوچیں گے، پھر آپ کے پاس رکھیں گے، جیسے آپ فیصلہ فرمائیں، ابھی اس وقت آپ آرام کریں. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. کسی نے اشارہ کیا کہ تم بھی کرو یہ بات. حاجی صاحب کے ساتھ جا کے میں قریب بیٹھ گیا، ویل چیئر پہ سو رہے تھے. محسوس کیا کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے، آنکھیں کھولی. جی فرمائیے. میں نے کہا حاجی صاحب یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ آپ ابھی آرام کریں، جو مشورے میں بات آ جائے گی آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ فیصلہ کر لیں گے. حاجی صاحب نے فرمایا، میرے چاند، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا ایسا حال بن جائے، اللہ کو رحم آ جائے، پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے، جو تبلیغ کا کام ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، سیکھ لو گے، کوئی مشکل نہیں. ہاں دیکھو سامنے وہ جو حافظ جی بیٹھے نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو 3 دن کے لیے تیار کر لو. اور انہوں نے جو دیکھا حافظ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو نابینا ہے. لیکن حضرت جی فرما رہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو تیار کرو 3 دن کے لیے. اٹھے، ان کے پاس پہنچے. حضرت جی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، فرمائیے. حافظ جی پوچھنے کے، فرمائیے. کہ حضرت جی فرما رہے ہیں آپ کو 3 دن کے لیے جماعت پہ جانا ہے. حضرت جی فرما رہے ہیں تیار ہوں. واپس آئے، حضرت وہ تو تیار ہو گیا 3 دن کے لیے، بس تبلیغ سیکھ لی. لوگوں کو اللہ کے راستے میں وقت نکالنے کے لیے تیار کرنا، یہ تبلیغ ہے. آپ نے سیکھ لیا. کہ نہیں حضرت جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو نابینا ہے، یہ 3 دن کے لیے جائے گا، انسان ہے، ضروریات ہیں، اس کی حاجت بھی ہے. یہ مسجد میں آئے گا، مسجد سے باہر بھی جائے گا، یہ تو بیچارے ٹھوکریں کھائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، میں یہی چاہتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں نکلے اور یہ ٹھوکریں کھائے، اور اس کی ٹھوکر پر اللہ کو رحم آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اگر اللہ چاہتے ہدایت عام کر دیتے ہیں، اگر اللہ چاہتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن نبی کی محنت کو سبب قرار دے دیا، مشقت، مجاہدہ، قربانی، طبیعت کے خلاف بات، اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک صحابہ کی جماعت پر سے، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ اے اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں. پوچھا کیسے؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول خوشحالی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تندرستی ہوتی ہم صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں. اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے مومن ہو، پکے ایمان والے ہو. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس لیے حکم یہ ہے نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، ہر حال میں.
حالات اچھے ہیں، سازگار ہیں، پھر نکلے نہیں، چاہے غیر سازگار حالات ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہیں فسادات ہو جاتے، جماعتیں بھیجو جماعتیں بھیجو، وہاں والوں کو تیار کرو اللہ کے راستے میں نکلیں۔ کہیں سیلاب آ جاتا، جماعتیں بھیجو، وہاں والوں کو تیار کرو اللہ کے راستے میں نکلیں۔ چند سال پہلے ہماری جماعت گئی ترکیہ، استنبول۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ان کی قبر ہے، مزار ہے، وہاں چلیں زیارت کے لیے۔ 3 ساتھی تھے ہم، مشورہ ہو گیا چلے ہم۔ تقریباً صبح کے 9 بجے تھے، لمبی لائن زیارت کے لیے، مردوں کی بھی مستورات کی بھی، الگ الگ لائن۔ ہم بھی وہاں پہنچ گئے، کیا کریں سوچنے پڑ گیا۔ وہاں کی انتظامیہ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اوہ، پاکستان کے علماء ہیں۔ انہوں نے ہمیں قریب کیا اور انہوں نے پھر اعلان کیا ترکی میں کہ پاکستان سے علماء حضرات آئے ہیں، آپ حضرات اجازت دیں تو ان کو زیارت کروا دیں۔ سب نے کہا، اور مردوں کی بھی جو لائن تھے رک گئی، مستورات کی بھی لائن رک گئی۔ ایک صاحب کو بلایا گیا، چابی کے ساتھ آئے اور جو جنگلہ تھا اس کو کھولا اور ہم سے کہا کہ اندر جائیں، تو ہم نے کہا ابھی آ جائیں؟ کہ نہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ 3 آدمی تھے، اندر چلے گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میزبان رسول ہیں، یہ تو انصار مدینہ میں سے ہیں، یہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ ان کی قبر وہاں کیسے پہنچی؟ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، جماعت جاری تھی مدینہ منورہ سے۔ انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا آپ بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی آپ نے اللہ کے راستے میں لگایا ہے، اب آپ کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، ہم ہیں آپ کی طرف سے، ہم جائیں گے۔ تو فرمانے لگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکل گئے۔ ان کے لیے سواری پر خاص جگہ بنائی گئی تاکہ یہ گر نہ سکیں، یہ ٹکے رہیں اوپر۔ نکل گئے راستے میں، وہ جگہ بھی بتائی ترکیہ میں، وہاں کے لوگوں نے کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تھا۔ راستے میں انتقال کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی، دیکھو جہاں میری جان نکلے گی وہاں مجھے دفنانا نہیں، میری لاش کو لے کر چلنا اپنے ساتھ، جہاں تک لے جا سکو، پھر مجھے دفنانا۔ کیوں؟ تمنا ہے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں، اے اللہ میں زندہ تھا، تیرے راستے میں پھرتا رہا، میری موت آ گئی، میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ لے کر چلتے رہے ان کے جنازے کو، استنبول پہنچے اور وہاں ان کو دفنایا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑا اللہ نے اس کو سبب قرار دیا ہے، دین کی دنیا میں عام ہونے کا، ہدایت کے عام ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور اللہ نے ایک بہت ہم پر یہ ذمہ داری لگائی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ ہماری نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ امت حشر کے میدان میں چلے گی. سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں. ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حیرت سے کہیں گے سابقہ امتیں اس امت کی چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے. وہ کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں. ہمارے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کلام پاک میں هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہمارا چناؤ کیا. تمام انسانوں میں بنی نوع انسانوں میں اللہ نے ہمارا چناؤ کیا کہ ہم حضور کے امتی بن جائیں. یہ امت کوئی قوم کا نام نہیں ہے، کسی علاقے والوں کا نام نہیں ہے، کسی زبان والوں کا نام نہیں ہے، کوئی خاص قبیلے والوں کا نام نہیں ہے. امت نہیں، یہ امت مختلف قوم والوں سے، علاقے والوں سے، زبان والوں سے، قبیلے والوں سے بنی ہے. کیسے بنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے میری امت تو جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی طرح ہے. اعضاء الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. سر ہے، سر میں آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، دھڑ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، لیکن یہ ایک بدن ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو چوٹ لگ گئی، درد ہے. یہ درد چھوٹی انگلی کا نہیں ہے، یہ درد سارے بدن کا ہے. سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے. سارا بدن استعمال ہو رہا ہے. دوسرا ہاتھ سہارا دے رہا ہے. پاؤں چل رہے ہیں طبیب کی طرف، زبان بول رہی ہے چھوٹی انگلی کی طرف سے. سارا بدن حرکت میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صہیب رومی تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے. سب اکٹھے ہیں، ایک ہے. یہ امت ہے. امت کی قوت کو اور طاقت کو اجتماعیت میں رکھا ہے، اکٹھے رہنے میں رکھا ہے. مل کر رہو، جڑ کر رہو، ایک بن کے رہو. لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آداب سکھائے، وہ اصول بتائے، وہ اعمال دکھائے عملی طور سے، جس کی وجہ سے یہ امت بن کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا اکٹھا رہنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، دیکھو کسی کے عیب جوئی مت کرنا، عیب مت تلاش کرنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ کام تو اس لیے شروع کیا کہ خوبیوں کا لین دین ہو جائے، ایک دوسرے کی خوبیاں منتقل ہوں، خامیاں نہیں. خامیاں تو ہم سب میں ہیں. کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. وہ تو ایک اکیلے اللہ ہیں جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. یکتر اللہ تعالیٰ ہر کمی خامی سے پاک اور صاف ہے. سبحان اللہ.
پھر اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کرے نیکی ہی نیکی ہے، اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ میں اور آپ بچے ہیں، اگر اپنے درمیان میں لوگوں کی خامیاں تلاش کریں گے، اکیلے رہ جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ کیا کریں؟ سیکھتا ہے کیسے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے ہوں، اور ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طریقہ بتاؤں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہ سلام کرنا یہ محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جان پہچان ہے تو سلام کریں گے، جان پہچان نہیں تو سلام نہیں کریں گے۔ یہ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبر سے بری ہے، تکبر سے پاک اور صاف ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، خامی نظر آ جائے، کمی نظر آ جائے، چھپاؤ، تشہیر مت کرو، لوگوں کے سامنے اس کو نہ بیان کرو، پردہ پوشی کرو۔ خبردار بھی کیا، اگر پردہ دری کرو گے، عیبوں کو اچھالو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ حضور کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر کسی کی غلطی پتہ بھی چل جائے اور آدمی کے اندر بھائی میرا بھائی اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ اصلاح تو ضروری ہے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اعتراض کرنا یہ حرام ہے۔ اصلاح اور اعتراض میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرمانے کے دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، لیکن واضح فرق ہے درمیان میں۔ اصلاح کرنے میں خیر خواہی کا جذبہ، الفت کا جذبہ، میرے بھائی کا نقصان نہ ہو جائے اس کا جذبہ، اور اعتراض میں سامنے والے کو کیسے نیچے دکھاؤں، اس کے عیب کو بیان کروں، اچھالوں، معاشرے میں لوگ اس کو کم تر سمجھیں۔ یہ فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئینے میں آپ دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو شکل نظر آتی ہے، اپنی ہی شکل نظر آتی ہے۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ہمیں اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ کسی نے یوں کہا، عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ کرتا رہا۔ وہ تو میرا نقص نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات میں ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے کو کمتر سمجھو۔ میں برا ہوں اور دوسروں کے بارے میں نہیں، یہ تو اچھا ہے۔ اجماع امت ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امت کے اندر سب سے اونچا درجہ
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا، یہ اعزاز میرے حصے میں آئے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دن کا لیتے، کاش میں یہ دن کا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ دل کی آواز ہے ان کی، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ صرف 2 اشخاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے۔ ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اوروں کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ ظاہر نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو پسند ہے کہ وہ۔ اللہ کے یہاں کسی کا کیا رتبہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر ایک کو اچھا سمجھنا۔ یہ امت ہے آج اجتماعیت کہاں پہنچ گئی ہم جانتے ہیں، کس وجہ سے، کیا ہوا؟ اختلاف رائے الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خندق سے واپس ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نفاست، غسل بھی فرمایا، کپڑے بھی تبدیل کر دیے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ نے تو غسل ہی فرمایا، کپڑے بھی تبدیل کر دیے، ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کا کیا حکم ہے؟ کہا بنو قریظہ جانا ہے۔ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ دیکھو کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا بنو قریظہ جانا ہے۔ مشورہ ہوا، مشورہ، یہ مشورہ بھی اللہ نے عجیب دیا اس امت کو۔ ایک پوری اس قرآن پاک کی سورت کا نام الشورى ہے، اور فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ تو اجتماع القلوب کے لیے ہے، دلوں کو جوڑنے کے لیے۔ مشورے کے آداب بھی بتا دیے۔ صحابہ کرام نے سے فرمایا چلو مشورہ کر لیں، بنو قریظہ جانا ہے۔ مشورہ ہوا، کس کو بھیجیں؟ کہ ان کو تو بھیجنا ہی ہے لیکن ایک جماعت بنا لیں۔ جماعت بنا دی، بناتے بناتے کچھ تاخیر ہو گئی، روانہ بھی ہو گئی۔ راستے میں جماعت کی کسی نے کہا جماعت اس کا وقت تنگ ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیں، اللہ کا حکم ہے۔ نہیں تھا وہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں پہنچ کر نماز پڑھنی ہے اثر کی۔ اختلاف ہو گیا، امت کا اختلاف بھی اللہ نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے۔ بعض نے پہلے پڑھ لی، بعض نے بعد میں جا کے وہاں پڑھی، واپسی پر کارگزاری ہوئی۔ جنہوں نے پہلے پڑھ لی کیوں پہلے پڑھی؟ اے اللہ کے رسول آپ ہی تو نے فرمایا تھا، وہی کا زمانہ ہے، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، جو پڑھی پہلے وہاں جا کے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا تھا وہی کا زمانہ ہے کہ وہاں پہنچ کے سب پڑھنی ہے۔ فرمایا کسی نے نفس کے لیے نہیں کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا، دونوں خیر پر ہیں۔ اختلاف نفسانیت نہ ہو، بس اتنی بات ہے، انانیت نہ ہو، شہوانیت نہ ہو، شیطانیت نہ ہو، للہیت ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اختلاف رائے ہے کوئی بات نہیں، لیکن مخالفت شروع ہو جائے،
نیچا دکھانا شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کو مونڈنے والی، جیسے اس طرح سے سر کے بال مونڈ دیے جاتے نا سارے، کہ آپس کا جھگڑا دین کا مونڈنے والی ہے۔ فرمایا تمہیں نماز، روزہ، صدقہ، اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ آپس کا سلوک ہے، مل کر رہنا، جڑ کر رہنا۔ کچھ سال پہلے جماعت سے واپس آئے، سیدھا حاجی صاحب کے کمرے میں گئے، کارگزاری سنائی۔ حاجی صاحب پوچھنے لگے یہ میرے کمرے کے باہر کتنا مجمع کیوں جمع ہے؟ تو میں نے عرض کیا جتنے شورا کے لوگ بنائے تھے ملک کے اندر کو جمع کیا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے میں تو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، میری طرف سے یہ بتا دو آدمی چھوٹا بن کر چلتا رہے، اس راستے میں جو چھوٹا بن کر چلتا رہے گا اس کی ترقی ہوگی، چھوٹا بن کر چلتا رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ یہ راستہ ہے ترقی کا جو اپنی حیثیت کو مٹائے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے رائے کے دانے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر اگر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی دل میں، جنت دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ مقابلہ مت کرنا ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ کس بات پر ہم بڑائی جتائیں؟ کس بات پر؟ منہا خلقناکم، تم تو اس مٹی سے بنے ہو، اسی مٹی میں جانا ہے، پھر اسی مٹی سے اٹھنا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے کوئی رتبہ بھی مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور دینی اعتبار سے بھی مل جائے، میں مشورے والا ہوں، میں روزانہ والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کتنا اونچا رتبہ درجہ ہے امت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی، بعد آنے والے سارے جمع ہو جائیں، غوث، قطب، ابدال، ولی اللہ، سب ایک صحابی کی برابری، صحابی کیا ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری بھی نہیں کر سکتے، لیکن ابھی ابو ملیکہ ایک تابعی ہیں، فرماتے میں 30 صحابہ سے، اکابر صحابہ سے ملا، 30، اور ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا، ہر ایک کو، کہ میں منافق تو نہیں ہوں، ڈرتے تھے۔ میں کچھ بن گیا ہوں؟ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے، پہلا دن ہے، پہلا دن خلیفہ وقت بن گئے، ساری امت کی خلافت
کس کے خلیفہ بنے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل. شام کو آ رہے ہیں، شام ہو گئی، گھر کی طرف محلے کی بچیاں جمع ہیں، گفتگو کر رہی ہیں. ابو بکر تو بن گئے خلیفہ، ہمارے بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن لیا اور سن کر فرمایا پہلے بھی ابو بکر نکالتا تھا، ابھی بھی ابو بکر نکالے گا. لاؤ اپنی بکریوں کو. بچیوں سے کہا لاؤ بکریوں کو. بھاگی بھاگی گئیں، بکریاں لے کر آ گئیں. ایک بکری پکڑ کے پوچھنے لگے اس سے، یہ بتاؤ تمہیں جھاگ والا دودھ پسند ہے یا بغیر جھاگ والا؟ جو بچی کہتی تھی مجھے تو جھاگ والا پسند ہے. خوب زور لگاتے، جھاگ بناتے، پوچھتے. میں نے صحیح کام کیا. کون ہے؟ خلیفہ وقت ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں. 12 مربع میل علاقہ روزانہ اس کی رعایا میں داخل ہو رہا ہے. مورخین کہتے ہیں یہ رفتار 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا. ملک کا سفیر آیا، کسی ملک کا، مدینہ منورہ میں پوچھ گچھ کرنے لگا، بادشاہ کہاں ہے تمہارا؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے. پھر خیال اچھا یہ امیر المومنین کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کہا آپ عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ابھی تو آرام کرنے کا وقت ہے، دوپہر ہے کوئی قیلولہ، سنت کی نیت سے قیلولہ کرنا. اس وقت تو سنت ادا کر رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں امیر المومنین. اچھا محل کہاں ہے؟ کس محل میں کر رہے ہیں؟ کہ محل وہ تو یہ راستہ جاتا ہے، یہاں جاؤ، ایک درخت ہوگا اس کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے. وہ سفیر کہنے لگا یہ مذاق میں بھی ایک مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہے ہیں. پھر خیال آیا میں نے سنا ہے مدینہ منورہ میں کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو راستہ بتایا اس راستے پر چلے. ایک درخت، جنگلی درخت، مشکل سے کوئی سایہ ہوگا. ایک آدمی تنہا ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکی دار نہیں، آرام کرنا ہے. یہ ملک کا سفیر ملنے آیا ہے امیر المومنین سے، وہ سامنے سو رہے ہیں. تھر تھر کانپنے لگا. یہ کہنے لگا یہ تو سو رہے ہیں، میرا یہ حال بن گیا، اٹھیں گے تو میرا کیا حال بنے گا. امیر المومنین ہے، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، تاخیر ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی اور کہا یہ ایک ہی لباس ہے، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، خشک ہوتا ہے، پہنتا ہوں، جمعے کے لیے آتا ہوں. آج بھی حسب دستور اس کو میں نے دھویا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی. خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. سامنے بیٹھنے والا پیوند گننے لگا. 12 پیوند تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اپنی حیثیت کو مٹانا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاق کی بنیاد عاجزی، انکساری، تواضع، اور افتراق کی بنیاد، توڑ کی بنیاد بڑائی، میری حیثیت، میں، یہ افتراق کی بنیاد ہے. یہ امت ہے، ہم امت بن کر رہے ہیں. اور امت کا معاملہ اللہ نے اجتماعی رکھا ہے، انفرادی نہیں. یہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، اس امت کے لیے نہیں ہے. اگر ایک مسلمان حضور کا امتی
فجی آئلینڈ میں، وہ مشرق میں، اور ایک مسلمان حضور کا امتی چلی میں ہے، وہ مغربی علاقہ۔ مشرق میں جو کر رہا ہے، مغرب میں جو کر رہا ہے، اس کے اثرات ساری امت پر پڑ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے، تعین کے ساتھ۔ پھر فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، مجھ سے بلا دی گئی۔ کسے بلا دی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ امت کو پیغام دیا ہے، آپس کی لڑائی ہمیشہ خیر اور برکت کی محرومی کا سبب بنتا ہے۔ لڑ رہے تھے دو، اور ساری امت تا قیامت آنے والی یہ امت متاثر ہو گئی۔ حضور نے ترغیب دی، دیکھو کوئی ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے یا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، فرمایا میں جنت کے کنارے پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے، میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اپنے اخلاق کو بلند کرے، میں جنت کے اعلیٰ مقام پر محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ برداشت کرنا، ضبط کرنا، سہ جانا، اس کی سطح بالکل نیچے آ گئی، گر گئی، طبیعت کے خلاف بات ہو گئی۔ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، کیوں کر لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف انداز سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ مختلف انداز، صبر کرو، صبر کرو، برداشت کر لو۔ امت کو سکھایا، ناگواری پر برداشت کرنا سکھایا، ضبط کرو، شور مت بچاؤ، چور چرا مت کرو، جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، امت کو سکھایا گیا۔ اس راستے میں نکل کر، تبلیغ کے اندر نکل کر یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ ناگواری آتی ہے قدم قدم پر۔ ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا اسلم صاحب ملتان میں، ان سے ایک طالب علم نے نشتر میڈیکل کالج کے طالب علم نے پوچھا تبلیغ میں جاتے ہیں 3 دن کے لیے، وہ بدل کر کیسے آ جاتا ہے؟ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس راستے میں قدم قدم پر ناگواریاں ہیں، ان کو یہ برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، ضبط کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ اللہ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، نون تاکید، لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ اختیار کرتے ہیں نفس کے خلاف، اللہ ضرور بضرور ایسوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، سبلنا، راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے، سفر کچھ طے ہو گیا، ایک آدمی مل گیا، ابو بکر کو جانتا تھا، ارے آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ نہیں پہچانتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ابو بکر پریشان ہو گئے، میں کھولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن جھوٹ بھی نہ بولے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے۔ کون سا راستہ؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ، ہادی ہی یہی ہے میرا راستہ، ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلانا۔ وہ اللہ جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، سانجی نہیں، متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ نظام اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہل نہیں سکتا ہے۔ تمام مخلوق پر، تمام مخلوقات پر جتنی ہیں اللہ کا قبضہ ہے، تمام مخلوقات پر اللہ کا کامل تصرف اور کلی اختیار ہے۔ مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، کتنی زوراور نظر آئے، کتنی قداور نظر آئے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے اور خالق صرف اللہ ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے۔ جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ کی طرف بلانا، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق، وہ مالک ہے اور باقی سب مملوک، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق، وہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق، وہ بنانے والا ہے اور باقی سب بنی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ کام ہے، اللہ کی طرف بلانا، ساری دنیا میں پھرنا۔ ہم صرف اپنے ملک کے لیے نہیں ہیں، یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کی طرف، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر ہو۔ اس لیے فرمایا مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کافر فرنگی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، اس کے بھی ایمان میں آنے کی اللہ کی طرف سے ہر وقت ایک امید اور کرن موجود ہے۔ ہم تو ساری انسانیت کے لیے نکلنا ہے۔ نکل گئے صحابہ اکرام ساری دنیا میں، کہاں کہاں ان کی قبریں ہیں، گواہی دے رہی ہیں۔ اس زمانے میں تو راستوں کا بھی پتہ نہیں، آسانیاں بھی نہیں، سہولت بھی نہیں، نکل گئے دنیا کے کونے کونے میں۔ کابل گئے، ایک جگہ پر 70 صحابہ کی قبر ہے۔ کراچی کے قریب ٹھٹا ہے، مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالتحقیق یہاں 100 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ نکل گئے، اس دین کے لیے نکلے، صرف اور صرف اس دین کے لیے۔ اس زمین پر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے، یہ دنیا کے رہنے والے انسان اللہ کو پہچانے، میرا کون ہے خالق، وہ کون ہے میرا پالن ہار، وہ کون ہے میرا مشکل کشا، وہ کون ہے میرا حاجت روا، پہچانے، اور پہچان کر اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ تو یہ کام ہے ہمارا، اس کے لیے ساری دنیا میں پھیلنا ہے، پھرنا ہے، قربانی دینی ہے، جان مال اوقات کی ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، اور پھر وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کی مدد کو کھینچنے کے لیے۔ اب اس کے لیے ہمیں ملکوں کا ارادہ کرنا ہے۔ سارے لوگ دنیا کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ آئے کوئی ہمارے پاس ہمیں بتائے، وہ بہت پریشان ہیں، چمک دمک بہت ہے ان کے پاس، دل کا سکون نہیں ہے، اور یہ اللہ اعلان کرے الا
خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کے تعلق میں، اس کے علاوہ کہیں اور دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمائیں کون کون ساتھی سال کے لیے، 7 ماہ کے لیے ملکوں کے لیے تیار ہے؟